سوال یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی عورتوں کو اسلام میں ناقص العقل کہہ دیا، ان کو نمبر 2 کا شہری کہہ دیا، دوسرا درجہ دے دیا وغیرہ وغیرہ۔ یہ اعتراض احادیث کے اوپر اور خصوصاً اس حدیث کے اوپر ہوتا ہے، ان ناقصات عقل و دین۔ اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ ایک الزامی دیتا ہوں، ایک تحقیقی۔ الزامی جواب تو اس کا یہ ہے کہ ہم ناقص العقل نہیں کہتے ہیں، ہم سے زیادہ سائنس والے سائنٹسٹ عورتوں کو ناقص العقل کہتے ہیں، ہم سے زیادہ کہتے ہیں۔ اور کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت میں 2 طرح کے فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ ہماری جسمانی ساخت اور عورتوں کی جسمانی ساخت الگ ہے، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ ہماری نفسیات اور عورتوں کی، خواتین کی نفسیات الگ الگ ہیں۔ یہاں تک کہ ایک سائنٹسٹ نے تو یہ بات کہی ہے کہ ان دونوں فرقوں کو ملحوظ رکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ عورت انسان ہی نہیں ہے، ایک الگ نوع ہے، ایک الگ نوع ہے۔ یہ بات کسی عالم نے نہیں کی۔ اگر کوئی مسلمان یہ بات لکھ دے گا تو کوہرام برپا ہو جائے گا۔ یہ بات کس نے لکھی؟ یونیورسٹی آف برمنگھم کے ایک سائنسداں نے لکھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا الزامی جواب۔ اب تحقیقی جواب۔ تحقیقی جواب یہ ہے کہ جب ہم نقصان عقل کی بات کرتے ہیں، سمجھ بوجھ سے زیادہ ہم اس سے مراد لیتے ہیں جذبات۔ عورتیں فطری طور پر زیادہ جذباتی ہوتی ہیں، اور مرد فطری طور پر ہر مرد کی بات نہیں ہو رہی ہے، پوری پوری صنف مرد فطری طور پر زیادہ عقل پسند ہوتے ہیں، وہ جذبات سے کم لیتے ہیں، عورتیں جذبات سے زیادہ کام لیتی ہیں۔ لیکن عورتوں کا جذبات سے کام زیادہ لینا عورتوں کے حق میں عیب نہیں ہے، یہی ان کا حسن، یہی ان کی خوبصورتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس وقت یہاں ہاسٹل میں رہتے ہیں، کمروں میں رہتے ہیں، کچھ کبھی بیمار بھی پڑ جاتے ہوں گے۔ اب مثلاً آپ صبح میں اٹھے، آپ نے دیکھا کہ برابر والی سیٹ کے اوپر جو لڑکا سو رہا ہے بیمار ہے، آپ نے اس کو اٹھایا، بھائی اٹھو فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، یا اٹھو درسگاہ کا وقت ہو گیا، اور وہ یہ کہے کہ میں بیمار ہوں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نکل کے چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کیا کریں گے؟ اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کریں گے، آپ نے سنا، نکل کے چلے گئے۔ لیکن آپ اس منظر نامے کو آپ بدل دیجئے، یہ لڑکا اپنے گھر میں ہے اور وہاں اس کی ماں موجود ہے، اور دونوں بیدار ہوئے، ماں نے لڑکے کو اٹھایا کہ اٹھو، اور لڑکا کہے کہ میں بیمار ہوں، تصور ہے کہ ماں ویسے ہی نکل کے چلی جائے گی؟ اب جو جذبات کا سمندر اٹھے گا، اور وہ اس طریقے سے کہ وہ پریشان ہو جائے گی، دوا کہاں سے لاؤں، ڈاکٹر کہاں سے آئے گا، کس ڈاکٹر کو دکھایا جائے گا، کس طرح کی بیماری ہے، یہ تمام کی تمام تشویشیں اس کے ذہن میں آئیں گی۔ یہاں تک کہ اگر ماں کی جگہ باپ بھی ہوگا تو وہ بھی تھوڑی دیر تشویش کا اظہار کرے گا، پھر اسے بھی کام پہ جانا ہے۔ تو ماں یعنی عورتوں کے اندر جذبات کی کثرت، یہ دراصل انسانیت کی بقا کی ضامن ہے۔ انسانیت باقی اسی وقت رہے گی جبکہ عورتوں میں یعنی آدھی انسانیت میں جذبات کی کثرت ہو اور آدھے انسانوں میں عقل کی کثرت ہو۔ تو جب ناقصات عقل کہا گیا تو عورت کی توہین نہیں کی گئی، بلکہ عورت کی اس خوبصورتی اور اس کے حسن و جمال کو بیان کیا گیا ہے، چونکہ اس کا نقصان عقل یعنی جذبات کی کثرت دراصل اس انسانیت کی بقا کی دلیل ہے۔ ٹھیک ہے جی۔